سورہ زمر آیت نمبر 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا کہ کس طرح سے گناہگاروں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر اپنی بلیسنگ کی انتہا کی کہ ہمیں بتایا گیا کہ جہنمیوں سے وہاں کے جو داروغہ ہوں گے، جو وہاں کے محافظ ہوں گے، وہ کیا سوال کریں گے، کس بنا پر وہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے بہت ہی بہترین آیت ہے سمجھنے کے لیے کہ کوئی حجت باقی نہ رہے کہ ہمیں پتہ نہ چلا، جس پر آپ نے دیکھا کہ وہی آیات کا تقاضا ہوگا کہ تم نے اپنے رسولوں کی آیتوں کو کیسے جھٹلا دیا، کیا تم تک نہیں پہنچی تھی؟ تو وہ کہیں گے بالکل پہنچی تھی، لیکن اللہ فرمائیں گے کہ انہوں نے عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ کفر کرنے والے کنسیڈر کیے گئے۔ اور اس پر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کافر صرف یہودی، عیسائی اور ہندو نہیں ہوتے ہیں، کافر ہر وہ شخص ہے، کفر کرنے والا ہر وہ شخص ہے جو اللہ کی دی ہوئی کتاب کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے، چاہے کہ وہ ایک وقت کی بھی نماز کو فار گرانٹیڈ چھوڑ دے اور کانشیسلی چھوڑ دے، اور اس کے دماغ میں یہ ہو کہ میں تو مسلمان ہوں، تو مسلمان نام کا ہے، وہ ہے پھر وہ اصل میں کفر کرنے والا۔ چاہے ہم جھوٹ بولیں، چاہے ہم بد نظری کریں، چاہے ہم حرام کھائیں، چاہے ہم ماں باپ کے ساتھ زیادتی کریں، بدتمیزی کریں، بہت سارے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایتھکس جو بھی کچھ بتائے گئے دنیاوی معاملے میں بھی بتائے گئے، اور وہی کچھ تمام دینی معاملات میں بھی ہیں، لیکن اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم آیتوں کی حفاظت کریں۔ تب قیامت کے دن بہت پاسبلٹی ہے کہ ہم حافظ قرآن میں اٹھ سکتے ہیں بغیر قرآن کو یاد کیے ہوئے بھی۔ ہمارے ہاں تو ایکچولی کانسیپٹ ہے کہ حافظ قرآن وہی ہوتا ہے جس نے بائی ہارٹ یاد کیا ہو، جس نے بغیر دیکھے سنانا اس کو آتا ہو، جسے یاد ہو گیا ہو زبانی، اس کو کہتے ہیں حافظ قرآن۔ جبکہ میں نے قرآن سے پایا ہے کہ حافظ قرآن، اصلی حافظ قرآن قیامت کے دن تو وہ شخص ہوگا جس نے اپنی ذات سے اللہ کی آیتوں کی حفاظت کی، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی ایزی نہیں لینا اس کو، اور اپلیکیبل سمجھتے ہوئے اپنی پوری توجہ اللہ کی کتاب کی طرف مرکوز رکھنی ہے، چاہے وہ کسی بھی حال میں ہو، آفس میں ہو، شادی میں ہو، میت میں ہو، اسٹریٹ پر ہو، بس میں ہو، ٹرین میں ہو، اسے ہر پل اللہ یاد رہتے ہیں کہ جوکس بھی کیسے کیے جائیں۔ آپ دیکھیں آج کل کامیڈین کتنی ولگر کامیڈی کرتے ہیں، انہیں یہ تک نہیں پتا کہ وہ بک کیا رہے ہیں۔ کارٹونز دیکھ لیں کس حد تک گرے ہوئے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو کافر بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، تو یہ ہماری بے وقوفی کا انجام کہیں ہمیں بھگتنا نہ پڑ جائے۔ تو جناب، آیتوں کے خلاف جانا جہنم کی انٹری پانا ہے، اور بالکل یہی چیز آپ کو جنتی کے لیے یہی کچھ اس انداز سے ملے گا جیسے سیقا، آپ نے دیکھا سین یا قوف، یہ آپ کو پچھلی آیت میں ملا۔ سیقا کا معنی ہے لے جایا جانا، تو جہنمیوں کو جب لے جایا جا رہا ہے تو ترجمہ آ رہا ہے انہیں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، انہیں ہانکا جائے گا۔ اور اب جنتی کے لیے بھی یہی سیقا، یہی سین یا قوف کو یوز کیا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا۔ وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، یعنی نیک لوگوں کو متقی کہا جاتا ہے۔ خاص کپڑے پہن لینا، برقعے پہن لینا، جبکہ پردہ کرنا بھی بہت ضروری ہے، اپنی تمام باؤنڈریز میں رہنا بہت ضروری ہے، لیکن کچھ خاص چیزوں کو ہم نے تقویٰ سمجھ لیا۔
جبکہ تقوی کا میں نے جو قرآن سے معنی سمجھا ہے کہ کانشیسنس ہونا، ہر پل آپ کو اللہ کی یاد ہونا، آپ بھول کر بھی وہ کام نہ کرو جو اللہ کی ناراضگی والا ہو، جیسے کہ ہم اپنے باس سے ڈرتے ہیں، جیسے کہ ہم اپنے بڑوں سے ڈرتے ہیں، جیسے کہ ہم جہاں ہمارے لیے بہت ہی بڑی ذمہ داری کی بات ہو، جہاں ہم پر کیمرے آ جائیں اور ہماری ویڈیو جا رہی ہو، اس وقت ہم کتنے کانشیس ہوتے ہیں کہ ہماری پلیٹ کے نوالے بھی ہم کس طرح سے کھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مووی مین کا پورا فوکس ہم پر ہوتا ہے، تو ہمارے ہنسنے کا سٹائل، ہمارے کھانے کا سٹائل، ہمارے بیٹھنے کا سٹائل، ہم بالکل سنبھل جاتے ہیں کہ اب یہ ویڈیو آ رہی ہے اور یہ گھر گھر چلے گی تو کہیں کوئی ہمارا مذاق نہ بن جائے۔ تو سوچئے کہ کانشیسنس یعنی کانشیس رہنا، اویئر ہو رہنا ہر معاملات میں کہ اللہ کس سے ناراض ہوتے ہیں اور کس سے خوش ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں متقی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں بڑی عزت کے ساتھ لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ڈرا اپنے رب کے قانون کو توڑنے سے، الی الجنہ، انہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا، زمرہ، یہ بھی گروہ در گروہ جنت میں جائیں گے سب مل جل کر، حتی اذا جاؤہا، بالکل وہی چیز جو ہم نے پچھلی پڑھی کہ یہاں تک کہ جب وہ بھی اس کے دروازوں پر پہنچیں گے، جنت کے دروازوں پر، وفتحت ابوابہا، اور کھول دیے جائیں گے اس جنت کے دروازے، وقال لہم خزنتہا، وہاں بھی ان سے ان کے محافظ جنت کے ان سے کہیں گے، وہاں کیا کہیں گے؟ آپ کو یاد ہوگا جہنمیوں نے کیا کہا تھا کہ تمہارے پاس رسولوں کی آیتیں نہیں آئی تھیں، اور جس پر جہنمیوں نے ہاں بھی کہا تھا۔ یہاں پر جنتیوں سے جب پوچھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سلام علیکم، ان کو تو سیدھا سیدھا خوشخبری دی جائے گی، سلامتی کی دعا سے ویلکم کیا جائے گا کہ سلامتی ہو تم پر، طب تم، ہمارے ہاں طوبہ نام رکھا جاتا ہے، طب تم یعنی خوشخبری ہے تمہارے لیے، خوشیاں مناؤ، بڑا تم نے اچھے دن گزارے دنیا میں، یعنی قرآن کے مطابق، کیونکہ وہاں پر بھی ہم نے دیکھا ڈیفالٹر کیوں ہوئے کہ کذبوا بآیاتنا، انہیں اویئرنس دی گئی تھی، انہوں نے آیتوں کو جھٹلایا، تو اللہ کے نزدیک خوش قسمت، خوش نصیب، تقدیر میں اللہ کسی کو بد نصیب نہیں لکھتے ہیں، نہیں تو یہ بڑا انفیئر ہو جائے کہ اللہ خود ہی کسی کو خوش نصیب لکھ دیں اور خود ہی کسی کو بد نصیب لکھ دیں۔ تو اصل ہمیں آج پتا چلا کہ خوش نصیب وہ شخص ہے جسے اللہ کی کتاب سمجھ کر پڑھنا آتی ہو اور وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہو، ڈرتا ہو، کانشیس رہتا ہو، لوگوں تک پیغام پہنچاتا ہو۔ یہ ہے بڑے خوش قسمت لوگ۔ اس سے پتا چلا یہ قسمت تو میں بھی اور آپ بھی اپنی بنا سکتے ہیں، اس میں اللہ نے ہمیں اختیارات دیے ہیں۔ اللہ نے سمجھے کہ خالی صفحہ رکھ دیا ہے، ہم اپنی تقدیر کو خود ہی لکھتے ہیں۔ ہاں وہ باتیں جو آپ کے اور میری ہاتھ میں نہیں ہیں، اس کو ہم پھر تقدیر کنسیڈر کریں تو پھر اچھا لگے گا، بنسبت اس کے کہ جتنی باتیں ہمارے اختیار میں ہیں تو ہمیں اپنی پریزنٹیشن دینی ہے، اللہ اپنی ذمہ داری خوب نبھائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جنتیوں کے لیے کون سا بڑا پیغام ہمیں ملا کہ اگر ہم جنتی ہونا چاہتے ہیں تو ہم نے کانشیس رہنا ہے، تب ہم خوش قسمت کہلائیں گے۔ تو وہاں کے محافظ جنت کے کہیں گے بڑے خوش قسمت رہے تم، بڑے ہی اچھے کام کرتے رہے تم، کدھر؟ دنیا میں، فادخلوہا، بس اب داخل ہو جاؤ اس جنت میں، خالدین، سدا رہو گے، کوئی بھی انسیکیورٹی نہیں ہے، کوئی نیچرل ڈیزاسٹر نہیں آنے والا، کوئی زلزلہ نہیں آنے والا، کوئی ظالم بادشاہ نہیں تمہیں تمہاری زمین سے جدا کرنے والا، کوئی 99 ایئرز کی لیز نہیں ہے، ہمیشہ یہاں پر رہو گے، اور کوئی طلاق نہیں ہے اور کوئی نکالے جانے کا خوف نہیں ہے۔ یعنی اب رہو، مزے سے رہو، کیونکہ اب جنتی جب جنت میں انٹر ہو جائیں گے
تو پھر وہاں پر وہ کوئی برا عمل کریں گے ہی نہیں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں برے عمل نہیں کیے تھے. اب انہیں تمام انسیکیورٹی ان کی دور کر کر انہیں سدا کے لیے پلاٹ الاٹ کر دیا جائے گا. تو اب آپ غور سے دیکھیں کہ یہ جنت ان کو سدا کی کس بہاف پر ملی. آگے آ رہی ہے آیت کہ وہ جنتی کہیں گے الحمدللہ، یعنی اپنے عمل کا سارا کریڈٹ اللہ کو دے دیں گے. یہ ہے جنتی کی عادت. تو آپ دیکھیں آپ میں اور مجھ میں کتنا میں کرنے کی عادت ہے کہ ہم کتنا کریڈٹ اپنے علم پر اور اپنی شخصیت پر دیتے ہیں، جبکہ یہ بات بھی ثابت ہے کہ عمل تو ہم کو ہی کرنا ہے، فیلڈ ورک بھی ہم ہی کو کرنا ہے، اپنی ہمت تک آخری حد تک ہم نے جانا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اچھے لوگ کریڈٹ اللہ کو دیتے ہیں. وہ جنت میں جا کر کہیں گے تمام تعریف اس اللہ کے لیے، الذی صدقنا وعدہ، وہ اللہ جس نے سچ کیا ہم سے اپنے وعدے کو، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں اس زمین کا، اس جنت کی زمین کا وارث بنا دیا. اللہ تعالی ہم سب کی قسمت، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی قسمت اچھی کریں اور اپنا پلاٹ جنت میں ضرور حاصل کر سکیں. دیکھیں وراثت آ رہی ہے، اس زمین کی، جنت کی وراثت انہیں ملے گی. اور نتبوأ من الجنت حیث نشاء، یہ بھی ذرا سا سمجھنے والی بات ہے. نتبوأ، وہ کہیں گے کہ اب ہم اس جنت میں رہیں گے، یہ ہماری وراثت ہو گئی ہے. من الجنتی، یہ جنت میں سے ہے. حیث نشاء کو ہم سمجھیں گے اب ہم جہاں جائیں گے، جہاں ہم چاہیں ہم جائیں گے اس جنت میں. دیکھیں ہم نے پڑھا تھا سورہ واقعہ میں، بڑا ابھی آگے بھی انشاءاللہ ہم سورہ واقعہ پڑھیں گے کہ اللہ فرماتے ہیں وہاں پر اچھے لوگوں کی دو ٹیمز ہوں گی، دو گروپس ہوں گے، دو جماعتیں ہوں گی، ایک دائیں ہاتھ والے، ایک سبقت لے جانے والے. پھر اللہ فرماتے ہیں کلن درجات، ہر انسان کے اپنے اپنے درجات ہوں گے، یعنی ان کا ایک پکا گھر تو ہوگا، پھر وہ جہاں کہیں چاہیں گے تو جا بھی سکیں گے. تو ہم کو صرف اس کی ایک خوشی اتنی بڑی ہے، اس کا ایڈونچر صرف سوچنے پر ہی ہمارا دل باغ باغ ہو جائے کہ اے اللہ ہمیں ہر پل آپ کی یاد نصیب فرمائیے کہ یہ خوبصورت جنت آج آپ دیکھ لیں کہ پیارے سے پیارے آپ مال میں چلے جائیں، یا آج کل تو اتنی خوبصورت چیزیں انسانوں نے بنائی ہے کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی جنت کے ٹریلرز آ رہے ہیں. کیا راہداری، کیا فروٹ کے کلرز، کیا جانوروں کے اور برڈز کے کلرز، کیا چیزیں آج دنیا میں بن چکی ہیں، کیا کراکریز، کیا ڈرائنگ رومز، کیا بیبی شاور اور بیبی کا کمرہ. تو آپ سوچئے کہ اس سے کتنا خوبصورت جنت کا مقام ہوگا، اور اپنے اپنے معیار کے مطابق انسان جہاں چاہے گا جائے گا. تو اس لیے ذرا اس پر تھوڑی سی تحقیق بھی کر لیں کہ حیث و نشا میں ہمارا جو سٹینڈرڈ جنت میں ملے گا ہم کو، تو وہاں تک ہم جا سکیں گے. تو کیوں نہ ہم تھوڑی اور محنت کر لیں اور اپنے رب کے فضل کے مستحق ہو جائیں. اور آپ دیکھیں گے جو میں آپ کو بات بتانا چاہ رہی تھی کہ اللہ کا فضل ہمارے عمل کی وجہ سے ملے گا. لوگ کہتے ہیں تم اپنے عمل پر اتراتے ہو. دیکھیں ایک بات جو حقیقت کی ہے، عمل پر اترایا نہیں جاتا، لیکن عمل کرنے پر ہی اللہ فرما رہے ہیں فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، بس بہت ہی اچھا اجر ملے گا عاملین کو، عمل کرنے والوں کو. اب اس حقیقت سے آپ منہ موڑیں اور کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سب مسلمان جنت میں چلے جائیں گے. اور آپ نے تو دیکھا سورہ زمر پورا کے پورا ہمیں کس طرح سے، سورہ زمر میں اللہ نے ہمیں کس طرح سے سمجھایا کہ شفاعت کیا ہے، اتھارٹی کیا ہے، جنتی جنت میں کیسے جائے گا، اور دوزخی دوزخ میں
کیوں جائے گا؟ اور نبیوں کے پاس بھی کتنی اتھارٹی ہے، اور نبیوں سے اور علم والوں سے اور اللہ والوں سے، اولیاء اللہ سے کس حد تک کی محبت جائز ہے، اور کتنا کانسیپٹ ان کے ساتھ رکھنا جائز ہے، یہ آپ کو بہت ہی بہترین انداز سے سورہ زمر میں کوٹ کوٹ کر بتایا گیا. یعنی ہمارے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہے گی بتانے کے لیے کہ اللہ آپ نے ہمیں صحیح نہیں سمجھایا تھا، اگر صرف سورہ زمر ہی ہمارے سامنے رکھ دی جائے. تو دیکھیں یہاں پر بھی یہی بات آ گئی کہ فنعم اجر العاملین. ویسے بھی آخری آیتوں میں پوری سورت کا نچوڑ ہوتا ہے، اگر آپ غور کریں تو آخری آیتوں میں پوری سورت کو کنکلیوڈ کیا جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ بڑی خوبصورت آیت تھی، اور اب آخری آیت ہم دیکھ رہے ہیں سورہ زمر کی کہ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، تم دیکھو گے فرشتوں کو، حافینا، وہ ہلکا بنائے ہوئے ہوں گے، من حول العرش، عرش کے گرد وہ ہلکا بنا کر کھڑے ہوں گے. یعنی اگر کسی کو برا نہ لگے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے بیک گراؤنڈ سے کوئی میوزک آ رہا ہو. سوچئے کتنا خوبصورت ویژولائز کرایا جا رہا ہے کہ تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ ہلکا بنائے ہوئے ہوں گے عرش کے گرد، اور تسبیحات بیان کر رہے ہوں گے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں میں بیٹھنا نصیب فرمائے اور ہمیں ایسا ویلکم نصیب فرمائے. اور اللہ فرمائیں گے وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، سب لوگوں کے درمیان فیصلہ حق کے ساتھ ہو جائے گا. جو جنت میں ہوگا وہ جنت میں رہ جائے گا، جو جہنم میں ہوگا وہاں پر بھی یہی ٹرمنالوجی یوز ہوئی ہے کہ جہنم والوں کے لیے خالدین فیہا، سدا رہیں گے اس جہنم میں. تو اللہ تعالی ہمیں کمپلسری آئٹم قرآن سے نکالنا نصیب فرمائے، اور یہ اللہ کی نے جو آپ کو سماعت بصارت دل دیا ہے، اس سے انشاءاللہ جب آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کمپلسری آئٹم قرآن میں کیا ہے، کہ جس کی وجہ سے اگر آپ نے ایسا کوئی بڑا گناہ کیا کہ کون سی ایسی غلطی ہے جو آپ کی پوری نیکیوں کو کھا جائے گی. تو انشاءاللہ ہم ساری زندگی اس پر لگا دیں گے سمجھنے کے لیے، کانشیس رہیں گے. اللہ فرماتے ہیں سب کے فیصلے حق کے ساتھ ہو جائیں گے. وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور بس یہی کہا جائے گا، بس یہی کہا جائے گا الحمد للہ رب العالمین. تمام کے تمام تعریف، تمام اتھارٹی اسی اللہ پر سوٹ کرتی ہے جس کے تابع انبیاء کرام بھی ہیں اور تمام اولیاء اللہ بھی ہیں، اور ہم سب چھوٹے چھوٹے بندے بھی ہیں، سب کے سب اللہ کے انڈر میں ہیں. تو تمام تعریف اس رب العالمین کی ہے. اور